رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم مصلیان کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، رمضان المبارک کا وہ عشرہ جس کا ہمیں انتظار تھا، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم داخل ہو چکے ہیں۔ یوں تو ماہ مبارک رمضان کا پورا مہینہ اہمیت کا حامل ہے، فضیلت والا ہے، اس کا لمحہ لمحہ فضیلت والا ہے، اس کی ایک ایک گھڑی فائدہ اٹھانے کے لائق، اور اس کا حکم دیا گیا کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن یہ جو عشرہ یعنی آخر کے جو 10 دن ہیں، بنسبت پہلے 2 عشرے کے زیادہ اہمیت کے حامل یہ دن ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اس عشرے میں آخر کے ان 10 دنوں میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ طویل روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے تھے، اس مہینے کے آنے کی خوشخبری سناتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ قد جاء ان ھذا الشہر قد حضرکم، یہ مہینہ تمہارے پاس آ چکا، فیہا لیلۃ، اس میں ایک رات ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے وہ بہتر ہے، من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس خیر سے محروم رہا وہ تمام قسم کے خیر سے محروم رہا، اور جو اسے پا لیا وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا شمار خوش نصیب لوگوں میں کرائیں، اس رات سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ رات کب ہے یہ ہمیں بتایا نہیں گیا، اسے چھپایا گیا ہے، اسے پوشیدہ رکھا گیا ہے، مخفی رکھا گیا ہے۔ جمعہ کے تعلق سے ہم نے سنا ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ اگر وہ وقت، وہ گھڑی، اس وقت جب بندہ دعا کرے وہ مل جائے، موافقت کر جائے، تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ اللہ سے جو مانگے گا مل جائے گا۔ لیکن وہ گھڑی کب ہے جمعہ کے دن نہیں بتائی گئی، چھپا کے رکھا گیا۔ کیا مقصد ہے؟ چھپانے کا مقصد کیا ہے؟ بتا دیا جاتا کہ فلاں وقت ہے۔ چھپانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ پورا دن، جمعہ کا دن، انسان اس کو عبادت میں گزارے، دعا کرتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ اس لیے وہ وقت بتایا نہیں گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا، یقللھا، وہ وقت بہت کم ہوتا ہے، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، تھوڑی سی گھڑی ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے جمعہ کے دن وقت کو چھپا کے رکھا گیا تاکہ پورا دن بندہ اللہ کی عبادت میں گزارے، ذکر و اذکار میں گزارے اور دعا میں گزارے، اسی طرح یہ جو رات ہے اسے بھی بتایا نہیں گیا، چھپایا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ پورا عشرہ، یہ پورا آخر کا پورا عشرہ، آخر کے پورے 10 دن، آخر کی پوری 10 راتیں بندہ عبادت کا اہتمام کرے، اسے اللہ کی بندگی میں گزارے، اس کے اجر و ثواب کو کے حصول کے لیے محنت کرے، مشقت کرے، اپنے نفس کا مقابلہ کرے۔ نفس چاہتا ہے کہ وہ سو جائے، آرام کرے، تھک گیا ہے، دن بھر کی تگ و دو، محنت، مشقت، دھوپ، پریشانی، وہ چاہتا ہے کہ اب میں رات میں آرام کروں، لیکن وہ رات میں آرام نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اسے چاہیے 1000 مہینوں سے بہتر رات کا اجر و ثواب۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث میں بیان کیا گیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اجتہاد کرتے تھے، عبادت میں محنت کرتے تھے، جو پہلے نہیں، مطلب پہلے بھی عبادت کرتے تھے لیکن آخری عشرے میں خصوصی طور پر اہتمام کرتے تھے۔ بلکہ حدیث میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اذا دخل عشر، جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا ہے، اب داخل ہو چکا، آج پہلی تاخرہ، آخری عشرے میں ہم داخل ہو چکے، نبی کا طریقہ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا ان 10 دنوں میں؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا، شد مئزرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کمر کس لینے کا مطلب عبادت کے لیے بالکل تیار ہو جاتے تھے۔ دوسرا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان کیا گیا عمل، احیا لیلہ، پوری رات جاگتے تھے، پوری رات جاگنے کا اہتمام کرتے تھے۔ کیوں؟ جاگ کر کے کیا کرتے تھے؟ جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، قیام کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، دعا کرتے تھے۔ تو یہ جو رات ہے اس میں پوری رات جاگنا ہے۔ کئی لوگ جو ہے کچھ دیر سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، یا آدھی رات گھومنے پھرنے میں گزار دیتے ہیں، پھر آ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ پوری رات عبادت کی رات ہے۔ کئی لوگ کھیل کود میں گزار دیتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں میدان کے اندر یا باہر نوجوان کرکٹ کوئی کھیل رہا ہے، کوئی بیڈمنٹن کھیل رہا ہے، کوئی مختلف گیمز، کچھ لوگ موبائل کے اندر گیم کھیل رہے ہیں یا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے، اس وقت کو غنیمت جاننا ہے کہ یہ رات اگر چلی گئی تو پھر دوبارہ ہمیں ملے نہ ملے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ لہٰذا اس رات کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے اس کے مقام اور مرتبے کو بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام کیا ہے؟ سورۃ القدر۔ ابھی ابتدا میں نے آپ کے سامنے جس کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی اہمیت کو بیان کیا۔ آئیے ہم جانیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے۔ فضیلت نمبر 1 نوٹ کر لیں، اپنے ذہن و دماغ میں رکھ لیں۔ فضیلت نمبر 1، پہلی فضیلت، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا۔ معلوم یہ ہوا سب سے پہلی فضیلت شب قدر کی کہ اس میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ قرآن کریم کا نزول ہوا۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے سابقہ تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ یہ وہ کتاب ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی کتاب، جو یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف پر اللہ تبارک تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف لام میم پڑھا 30 نیکی۔ قرآن کریم کا ایک صفحہ پڑھے کتنے حروف آ گئے، کتنی ہزاروں نیکیاں ہو گئی۔ 1 گھنٹے میں آپ نے 1 پارہ 2 پارہ قرآن کریم کا پڑھا، اندازہ لگائیں کہ کس قدر نیکیوں میں اضافہ۔ اسی لیے اس ماہ مبارک کا تعلق قرآن کریم سے ہے، کیونکہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ صحابہ کرام، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اس مہینے کے اندر قرآن کریم کا اہتمام کرتے تھے، اور خاص طور پر آخر کے ان دنوں میں ہمیں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن ہم تراویح میں سنتے ہیں، سننے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ قرآن کریم پڑھنا چاہیے، پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔
اس میں غور و فکر کر کے جو دروس ہوتے ہیں جس میں قرآن کی تشریح کی جاتی ہے، تفسیر کی جاتی ہے، اس میں بھی غور و فکر کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ سارے قرآن کریم سے جوڑنے کے طریقے ہیں، لہذا قرآن کریم سے ہمیں جڑنا چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے۔ قرآن نازل اس لیے ہوا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو سدھارے، کیسے زندگی گزارے، کیسے اپنے رب سے تعلق قائم کرے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہو، اس کا سونا جاگنا کیسا ہو، اس کا دن کیسا ہو، اس کی راتیں کیسی ہو، لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہو، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہے، اپنے نبی کے ساتھ کیسے اس کا معاملہ ہو، یہ ساری چیزیں کتاب نے بیان کری، قرآن کریم نے بیان کری۔ کہیں اجمالی طور پر، کہیں تفصیلی طور پر، کہیں انبیاء کے واقعات کی شکل میں، کہیں سابقہ قوموں کا تذکرہ کر کے کہ ان کے اندر فلاں فلاں برائیاں تھیں، اے مسلمانوں اگر تمہارے اندر بھی یہ برائی ہوگی تو تم ہی اسی طرح ہلاک ہوگے جس طرح سابقہ قوم ہے۔ یہ نبی اس سے اس طرح خطا ہو گئی، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اس طریقے سے اس نے اللہ سے معافی مانگی۔ تمہارے لیے عبرت اور نصیحت ہے، تمہارے لیے اس نبی کی اقتداء کرنا ہے۔ تمہارے باپ آدم، ان سے بھی اللہ کی نافرمانی ہو گئی تھی، کیا کیا انہوں نے؟ استغفار کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ظلم کیا، اپنے نفس پر ہم نے ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ تعلیم قرآن سے ہمیں ملی، جس کا نزول اس رات میں ہوا، جسے ہمیں تلاش کرنا ہے رمضان کے آخری دنوں میں، 10 دنوں میں سے۔ اور 10 دنوں میں اگر کوئی پورے 10 دن جاگتا ہے، پوری 10 راتیں جاگتا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے تھے، ہمیں بھی پوری رات جاگنا چاہیے، لیکن ہمیں خاص طور پر یہ حکم دیا گیا کہ رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اس رات میں ہمیں تلاش کرنا ہے۔ تو رمضان کی شب قدر کی فضیلت میں پہلی فضیلت نمبر 1 میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، قرآن کریم کا نزول ہوا، لہذا ہمیں قرآن کریم کے اس نزول کی وجہ سے قرآن کریم سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ نمبر 2 فضیلت نمبر 2 سورہ دخان آیت نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ جو رات ہے یہ قدر والی رات ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ رات برکت والی رات ہے، برکت تو لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا۔ کچھ لوگ اس آیت سے، اس رات سے مراد شعبان کی 15 رات کہتے ہیں، صحیح نہیں، وہ شعبان کی 15 رات نہیں ہے، لیلۃ المبارکہ سے مراد یہی رات ہے، کیونکہ قرآن کریم کا نزول ایک ہی رات ہوا ہے، رمضان کے مہینے میں ہوا۔ قرآن کریم کی آیت سے واضح ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا، شعبان میں نہیں اترا، رمضان میں اترا۔ کس رات میں اترا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، رمضان کے مہینے میں قدر والی رات میں اترا، اور یہی قدر والی رات بابرکت رات ہے، مبارک رات ہے۔ تو مبارک رات، برکت والی رات سے مراد شب قدر ہے۔ اس کی اور فضیلت نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، اور یہاں پر اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں جو رات لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ کیا مطلب ہے؟ اس میں عبادت جو کریں گے وہ 1000 مہینوں سے بہتر عبادت کا ثواب۔ اس میں اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں 1000 مہینوں سے بہتر
قرآن پڑھنے کا ثواب، قیام کرتے ہیں تو 1000 مہینوں سے بہتر قیام کرنے کا ثواب۔ اب آپ اندازہ لگائیں، تفسیر میں امام ابن کثیر، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، تعدل 83 سنہ و4 اشہر، یہ برابر ہے کس کے؟ 80 سال، 80 پر 3 سال، 83 سال اور 4 مہینہ، یعنی اگر 1000 مہینوں کو ہم گننا جائیں، شمار کریں تو 1000 مہینے کتنے سال ہو رہے ہیں؟ 83 سال۔ ہم میں سے کئی لوگوں کی عمر بھی نہیں پہنچ پاتی 80 سال تک، اور اگر اللہ نے زندگی لکھ بھی دی ہے اور پہنچ بھی جائیں گے تو عبادت، کئی لوگ کمر جھک جاتی ہے، وہ سجدہ نہیں کر سکتے، تھوڑی سی زیادہ دیر کھڑے رہ گئے تو کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کرسی کا سہارا لینا پڑتا ہے، ہم کھڑے نہیں رہ سکتے، ہم چل نہیں سکتے اس عمر میں، اللہ ماشاءاللہ اللہ نے جس کو توفیق دی، جس کو صحت دی، تندرستی، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو صحت و عافیت سے نوازے اور اپنی عبادت کے کرنے کے لائق بنائے، جب تک زندہ رکھے صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رکھے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ لیکن یہ انسانی زندگی کا تقاضا ہے، پہلے بچپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، جب بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو افسوس، کاش، کیا کہتے ہیں ہم، کاش جوانی میں ہم یہ کر لیتے، یہ کر لیتے، یہ کر لیتے، صرف افسوس کر پاتے ہیں، کر کچھ نہیں پاتے۔ موقع ہے ایسے لوگوں کے لیے، ایک رات لیلۃ القدر اگر انہیں مل جاتی ہے، 83 سال کا ثواب انہیں مل جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو 83 سال، 80 سال کا اجر و ثواب پانے کے لیے ایک عشرے کی محنت، 5 راتیں جاگنا، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے اگر ہم اجر و ثواب کے اعتبار سے دیکھیں کہ جو ثواب ہے وہ اس قدر عظیم ہے، تو پھر یہ 1 رات محنت کر لینا یا 5 رات یا زیادہ سے زیادہ 10 رات بھی اگر ہم پکڑ لو کہ آخری عشر پورا جائے گا، تو اس میں کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، یہ تو کامیاب تجارت ہے۔ عام طور پر ہم چونکہ مال اور دولت کو ایک انسان کی فطرت میں اس کی محبت رکھ دی گئی ہے، تو اس اعتبار سے ہم سوچتے ہیں کہ میرا فائدہ کہاں پر ہے، نقصان کہاں پر ہے۔ تو جب ہم فائدے کو دیکھتے ہیں کہ کہاں پر تجارت میں منافع ہے، فائدہ ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں اور اپنا پیسہ لگاتے ہیں، یا کوئی زمین ہے تو وہاں پر ہم پیسے لگاتے ہیں کہ اس کو اگر ہم 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد اس کا فائدہ ڈبل ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے تجارت کا لفظ استعمال کیا قرآن کریم میں کئی جگہ پر، تجارت یرجون تجارت لن تبور، ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں انہیں نقصان ہی نہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دین کا، ایسی تجارت کے امیدوار ہے جس میں کبھی نقصان نہیں۔ غور کریں تو قرآن کی تلاوت، قرآن کو پڑھنا یہ تجارت ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، صرف اور صرف فائدہ، صرف اور صرف فائدہ۔ تو اگر ہم یہ آخری اشرا یقیناً محنت کر لیتے ہیں، اور اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں، کہ شیطان تو لگا ہوا ہے، ایسے وقت میں بھی دل چاہے گا کہ مارکیٹ چلے جائیں، ایک سے ایک آفر ہے، ایک پر ایک چیز فری ملنے والی ہے، ہم مسجد چھوڑ کر کے، عبادت کو چھوڑ کر کے ہم وہاں جائیں، ہماری گھر کی خواتین ہم سے مطالبہ کریں گی چلو بہت اچھا آفر ہے، جا کر کے مارکیٹ کا دورہ کر کے آتے ہیں۔ خبردار، یہ اشرا خرید و فروخت کو ہم کرتے رہیں گے سال بھر، مارکیٹنگ تو کبھی بھی کر سکتے ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ فضیلت اس کے بعد آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس رات سب سے زیادہ
فرشتے نازل ہوتے ہیں، بلکہ روح الامین جبرائیل علیہ السلام کی خصوصی طور پر اس رات نازل ہوتے ہیں۔ کیا لے کر کے نازل ہوتے ہیں؟ نازل ہونے کا مطلب ہے کہ آسمان سے زمین پر آتے ہیں، اللہ کے فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ قدر کا یعنی شب قدر جو کہتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ قدر کا ایک معنی ہے تنگ ہو جانا، تنگ ہو جانا۔ اس کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ کی برکتیں، رحمتیں، خیر اور بھلائیاں اور مغفرت لے کر کے یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ جو بخشش طلب کرنے والا اس کو بخشش عطا کر دی جائے، جو مانگنے والا ہے اس کو وہ مل جائے۔ سبحان اللہ۔ ایسی رات جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس میں عبادتوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو بیماری سے سال ہر سال جھوج رہا ہے، کسی کے پیر میں درد، کئی ڈاکٹروں کو دکھایا ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، آج کی رات ہے، طاق راتیں یا آخری عشرہ، مانگ لے اللہ سے، اللہ میرے پیروں میں درد ہے، مجھے ہمیشہ کے لیے شفا کامل آ جائے، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، کوئی کینسر کی بیماری، کوئی فلاں بیماری، کئی لاکھوں علاج کے لیے لگا دیے، خاطر کا فائدہ نہیں ہوا، یہ موقع ہے، اللہ سے مانگے۔ کوئی مقروض ہے، پریشان ہے، کوئی معاشی طور پہ پریشان ہے، کوئی تجارت میں نقصان کی وجہ سے پریشان ہے، یہ رہا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ نے بتلایا، جو قرآن کا حکم، شب قدر، آخری عشرہ، پیارے نبی کا طریقہ ہمارے سامنے، سلف صالحین کا طریقہ ہمارے سامنے، ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ فلاں پیر نے کیا کہا، یہ درود، یہ فلاں درود، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا درود، اس کو اتنی مرتبہ اس طریقے سے پڑھو، اس میں اتنا فائدہ، یہ دیکھیں گے جو کہ کھلا ہوا یعنی بدعتی طریقہ۔ لیکن کسی بزرگ نے بتلا دیا، کسی پیر نے بتلا دیا، کسی فقیر نے بتلا دیا، ہم اسے اختیار کریں گے۔ اور دوسری طرف شریعت کی بالکل واضح تعلیم، قرآن کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، صحابہ کرام کا طریقہ، لیکن اس پر ہم کان ہی نہیں دھرتے، اس پر ہم عمل ہی نہیں کرتے۔ تو یہ آخری عشرے میں ہم اپنے لیے اللہ سے مانگیں، ہم اپنے گھر والوں کے لیے مانگیں، یقیناً دعائیں قبول ہوں۔ یہ رات، اس کی فضیلت میں آخری بات، سلام ہی حتی مطلع الفجر، حتی مطلع الفجر، اس آیت کریمہ کے اس لفظ پر غور کریں۔ جیسا میں نے جمعہ کی مثال دی تھی کہ جمعہ کے دن جو گھڑی ہے وہ تھوڑی یقلل، تھوڑے وقت کے لیے آتی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں، تو حکم دیا گیا پورے دن ہم دعا کرتے رہیں، لیکن یہ جو رات ہے یہ تھوڑے وقت کے لیے، یہ لمحہ نہیں آتا، حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ یہ سلامتی والی رات ہے، یہ تمام قسم کے شر سے میں حفاظت والی، سلامتی والی، تمام قسم کی برائیوں سے، تمام قسم کے اذیتوں سے خالی، شر سے خالی، سلامتی والی یہ رات جس میں بکثرت اطاعتیں کی جاتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قیام اللیل ہو رہا ہے، لوگ مانگ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، ذکر و اذکار ہو رہا ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، رو کر کے گڑ گڑا کر کے لوگ مانگ رہے ہیں۔ تو یہ رات، اس سے جو لوگ فائدہ اٹھانے والے ہیں یقیناً خوش نصیب ہیں، اور جو محروم رہا اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ میں نہیں کہتا، حدیث میں خود الفاظ موجود ہیں۔ تو یہ فضائل ہیں۔ اب اعمال، اور یہ بتا کر کہ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، کون سے کام کریں؟ تو میں بتا دوں، اجتماعی کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کو کرنا چاہیے اجتماعی شکل میں، یعنی اگر میں کہوں چلو دعا کریں گے سب مل کر کے، تو یہ ثابت نہیں ہے اجتماعی دعا۔ لہذا جو دعا ہے وہ انفرادی ہو، اپنے طور پر ہر کوئی اپنے اپنے طور پر مانگے،
ہاں میں کہوں چلو اجتماعی طور پر قرآن کریم کی تلاوت سب مل کے کریں، میں پڑھوں سب لوگ سنیں، یہ بھی طریقہ نہیں۔ لہٰذا ہر کوئی اپنے اپنے طور پر مسجد میں پڑھنا چاہے، انتظام ہے مسجد میں پڑھیں، گھر پہ جا کے پڑھنا چاہ رہے ہیں گھر پہ پڑھیں، لیکن مسجد میں جو لوگ اپنے آپ کو خاص کر لیتے ہیں تو اس عشرے کے اعمال میں سے ایک عمل جو سنت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے وہ ہے عمل اعتکاف، بڑا پیارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کرتے رہے، وفات تک اعتکاف کرتے رہے، اور آپ کے انتقال کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ سلف صالحین سے اعتکاف چلا رہا ہے، کرتے آ رہے ہیں۔ اعتکاف کا مقصد بھی یہی ہے کہ لیلۃ القدر ہمیں مل جائے، تو اعتکاف کرنے والا، اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے ایک حصے سے، ایک کونے سے اپنے آپ کو لازم کر لینا، جیسا کہ قرآن کریم میں لفظ آیا ہے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیسے بت ہے جس کو تم چنتے ہوئے، جس کے پاس تم بیٹھے ہوئے۔ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، گھر میں اعتکاف نہیں ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت، اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ وانتم عاکفون فی المساجد، تو وہ لوگ جو اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے تو زیادہ امید ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے، صرف عبادت ہی کرنا ہے، تو اعتکاف کرنا چاہیے، نبی کی سنت ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس رات میں کرنے کے کام میں سے قیام، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے من قام لیلۃ القدر، اللہ کے رسول نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اس رات قیام کرتا ہے، لیلۃ القدر کو قیام، وہ اس کے سابقہ تمام گناہ بخش لے جاتے ہیں، ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی امید کے ساتھ جو قیام کرتا ہے۔ اسی طرح اس رات کے اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے دعا ہمیں مانگنی چاہیے۔ دیکھیں ابھی جیسے کہ میں نے بتایا کہ اجتماعی دعا کا ثبوت نہیں ہے، کئی لوگ امام دعا مانگ رہے ہیں رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، سب لوگ صرف رونے کی آواز، تو اجتماعی دعا نہیں ہے، انفرادی طور پر آپ مانگیں۔ ہاں ہم وطر کی نماز میں دعا کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن اجتماعی طور پر خصوصی دعا کا اہتمام، اس کے لیے پوسٹر لگائے جائیں اور اس کے لیے لوگوں کو بلایا جائے کہ دعا کا اہتمام رکھا گیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ مسجد میں دعا کریں گے تو قبول ہوگی اور گھر میں کریں گے تو قبول نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں۔ تو گھر میں اگر کوئی دعا کرتا ہے تو گھر میں دعا کرے، مسجد میں دعا کرتا ہے مسجد میں، جہاں اس کو سہولت ہو۔ کیا دلیل ہے اس کی کہ اس رات دعا کرنی چاہیے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس کو امام ترمذی نے بھی ذکر کیا ہے، اسی طرح امام ابن ماجہ نے بھی ذکر کیا ہے، اور امام احمد نے بھی ذکر کیا ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا قلت یا رسول اللہ ارائیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر، کون سی رات لیلۃ القدر ہے مجھے معلوم ہو جائے تو میں کیا کروں؟ ما اقول فیہا، میں کیا کہوں اس میں؟ قال، اللہ کے رسول نے فرمایا قولی، تم یہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا چھوٹی سی پیاری سی مختصر سی دعا پیارے نبی نے اپنی پیاری بھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائی، جو ہمارے لیے بہت ہی بڑا یعنی ایک سبق ہے۔ کسی کو اگر قرآن کریم کی تلاوت کرنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، یا خواتین خاص طور پر، وہ صرف یہ دعا اگر پوری رات پڑھتے ہیں انشاءاللہ وہ اس رات کے اجر و ثواب کو پا لیں گے، شب قدر کے اجر و ثواب کو پا لیں گے، 80 سال سے زیادہ عبادت کے ثواب کو پا لیں گے، صرف یہ دعا پڑھیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور اس کے علاوہ بھی دعائیں ہم مانگیں اپنے مغفرت کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے،
مشکل اور پریشانیوں سے نجات کے لیے ہم دعا کریں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جو بھی دعا ہم مانگنا چاہتے ہیں اس رات مانگیں، خاص نہ کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پہلی رات یہ مانگے، دوسری رات یہ مانگے، تیسری خاص کی تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب دلیل نہیں ہے تو ہم اپنے طور پر پہلی رات یہ مانگے، دوسری رات وہ مانگے، تیسری رات، ایسا نہیں ہے، عمومی۔ ہاں یہ دعا اللہ کے رسول سکھلائی ہم ہر رات مانگیں گے۔ کیا مطلب ہے اس دعا؟ اللہم، اے اللہ، انک عفو، تو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو، درگزر کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے معاف کر دے۔ یہاں ہم نے وسیلہ لیا اس دعا میں، کس کا وسیلہ لیا؟ اللہ کی صفت، اللہ اور صفت کا حوالہ دیا، تو معاف کرنے والا لہٰذا مجھے بھی معاف کر دے، تو معافی کو پسند کرنے والا مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہ کے اسماء و صفات سے ہم وسیلہ لے سکتے ہیں۔ ہاں فلاں بزرگ فلاں کے صدقے طفیل میں، نبی کے صدقے طفیل میں یہ ثابت نہیں، یہ جائز ہے۔ لہذا دعا کریں ہم اللہ کے اسماء، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والی ذات، اے ہمیشہ قائم رہنے والی ذات، تجھے کبھی فنا نہیں، تیری رحمت کے وسیلے سے میں تجھ سے مانگتا ہوں، میری مدد کر، استغیث، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ کوئی غوث نہیں ہے، غوث اعظم تیرے علاوہ کوئی نہیں، غوث تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو ہی مدد کرنے والا، لہٰذا میں تجھ سے مانگتا ہوں اللہ تو میری مدد فرما۔ یہ ہمیں نبی نے سکھلایا، لہٰذا ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، مانگنا چاہیے، اور جس طریقے سے اس دعا میں ہم اللہ سے اپنی معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، ہمارے دلوں کو پاک صاف کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے ہمارا دل دکھایا ہے اسے بھی معاف کر دینا چاہیے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہم خود اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں لیکن ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے۔ کسی نے ہمارے لیے ہمارے ساتھ کچھ نازیبہ کلمات کہہ دی، کسی نے گالی دے دی، کسی نے ہماری حق تلفی کر دی، کسی نے برا بھلا کہا، لیکن ہم اسے معاف نہیں کرتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی ام المومنین عائشہ صدیقہ نبی کی سب سے زیادہ چہی تھی، ان کے اوپر الزام لگا، اور انتہائی خطرناک الزام، بدکاری کا الزام۔ کوئی باپ یہ برداشت کر سکتا ہے اس کی بیٹی پر اتنا گھناؤنا الزام؟ اور الزام لگانے والوں میں کچھ اپنے بھی آ گئے، ان کے رشتہ دار بھی تائید میں آ گئے، ارے انہوں نے ایسا کیا۔ اور وہ رشتہ دار جن کا دانا پانی، جن کا خرچہ جاتا ہے ابو بکر صدیق کے گھر سے، جب معلوم ہوا کہ ان کے رشتہ دار بھی اس میں شامل ہو گئے، انہوں نے قسم کھا لی کہ اب سے ایک دانا پانی اب میرے گھر سے نہیں جائے گا، میری بیٹی پر الزام۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اہل فضل ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعۃ، تم میں سے جو فضل والے ہیں، جو کشادہ رزق والے، جو جن کو اللہ نے نوازا ہے، ایسی قسمیں نہیں کھانا چاہیے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو جب تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو دوسروں کو بھی معاف کر دو۔ تو اگر اس آخری عشرے میں اس دعا کو پڑھتے وقت جب ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں بھی معافی کو پسند کرنا پڑے گا، اور دوسروں کو معاف کر کے ہم اللہ سے دعا کریں، دل صاف ہو جائے۔ اللہ کے پاس جب ہم پہنچیں گے اللہ کے دربار میں تو ہمارا دل پاک صاف رہے۔ سبحان اللہ، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو صاف ستھرا دل لے کر کے اللہ کے دربار میں پہنچے گا، اس کا کیا ہے، اس سے بڑا خوش نصیب اور کون ہوگا؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس لیلۃ القدر کی جو اجر و ثواب ہے اسے اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس رات ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، عبادت میں گزاریں۔ اس کا جو اجر و ثواب ہے اللہ رب العزت ہمیں وہ عطا فرمائیں، جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان پر آمین۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔